نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اعمال تو ڈھیر سارے ہیں نا، گلی سے کنکر آپ نے اٹھا دیا تو وہ بھی صدقہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل عمل کون سا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کی حضور اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا یا رسول اللہ اگر میں تیسری بات پوچھوں کہ اس کے بعد؟ تو حضور نے فرمایا پھر بیت اللہ کا حج کرنا۔ ایک ترتیب بیان کی، ایمان کے بعد افضل ترین عمل جہاد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور اس کے بعد پھر حضور نے جس عمل کو افضل ترین قرار دیا وہ حج بیت اللہ ہے، وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ہے، وہ حج کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ حج ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم نعمت۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے کچھ مثالیں ایسی بیان فرمائی ہیں جو اگر ہم سمجھ جائیں نا، اگر ہم سمجھ جائیں ان لفظوں کو، چونکہ ہم حدیثیں سنتے رہتے ہیں تو وہ خاص گہرائی اور گہرائی جو اس پر بات پر غور کی ہونی چاہیے وہ کئی دفعہ نہیں ہوتی۔ اس کے جو حسین مطالب ہوتے ہیں اور اس روایت کے جو خوبصورت تراجم ہوتے ہیں وہ پھر ہمارے ذہن میں نہیں آتے۔ ایک پہلے دن کا بچہ ہوتا ہے، بالکل پہلے دن کا، آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اس شخص سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اس شخص نے کسی کا دل نہیں توڑا، اس نے کسی کو ستایا نہیں، اس نے کسی کو پریشان نہیں کیا۔ اب میرے نبی کریم علیہ السلام کا جو مثال دینے کا انداز ہے اور جو سمجھانے کا طریقہ ہے وہ طریقہ دیکھیں کتنا انوکھا ہے۔ حضور فرمانے لگے جس بندے نے حج کیا اور نہ اس نے اس میں کوئی فحش بات کی، نہ کوئی گناہ کا کام کیا، اور حج کر کے واپس آ گیا تو یوں سمجھو اس طرح ہو گیا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ مثال دیکھیں، تشبیہ دیکھیں، رائنائی دیکھیں، اور جو حضور کی باتوں سے خوشبو پھوٹتی ہے اس کو محسوس فرمائیں کہ جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، آج وہ جو خوبصورتی ہوتی ہے پہلے دن کے بچے کی، وہ جو رانائی ہوتی ہے، وہ جو اچھا لگتا ہے، وہ جو چاؤ چڑھتا ہے، وہ جو اس کے آنے پر لوگوں کو تسلی ہوتی ہے، وہ جو مبارکیں ہوتی ہیں، وہ ایک خاص اس آنے والے بچے کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ فرمایا جو حج مبرور کر کے آئے، گناہ سے پاک حج کر کے آیا، یوں سمجھے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اللہ نے اسے اتنا نواز دیا ہے، اتنا۔ ہاں اس کے ذمہ اب جو حقوق العباد ہیں وہ اس نے ادا کرنے، اس کے لیے وہ کوشش کرے، اس کے لیے وہ جد و جہد کرے، لیکن وہ سمجھ لے کہ اب مجھے کوئی اعزاز ملا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ یوں سمجھو تمہیں ایک نئی زندگی مل گئی جب تم حج کر کے آئے ہو، ایک نئی زندگی، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، اب تم نے ایک نئی ترتیب کے ساتھ اعمال کو شروع کرنا۔ اب تم سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بڑا نواز دیا ہے، تم پر اللہ نے بڑا فضل اور احسان فرمایا اور بڑا خاص کرم نوازی رب کریم نے تمہارے اوپر فرمائی ہے۔ اس ترتیب کو سمجھیں، اس کو ذہن میں لائیں اور پھر دیکھیں کتنا اعزاز والا کام ہے۔ صحابہ کا کیا مزاج تھا؟ حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے اولاد کو، قبیلے کو، بچوں کو بلایا۔ ہمارے ہاں جب آخری وقت آتا ہے تو کچھ وصیتیں کی جاتی ہیں کہ وہ والا مکان فلاں کا ہے، وہ والی جائیداد فلاں کی ہے، یہ اس کو دے دینا، یہ رکھ لینا، یہ میرا قرضہ۔ یہ بھی اچھی بات ہے، چلو حقداروں کا حق ان تک پہنچ جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے آخری وقت اپنے بچوں کو بلایا اور بلا کر کے فرمانے لگے بیٹا میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں اپنے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث نہ سناؤں؟ اللہ کرے ہمیں بھی حضور کی حدیثیں سناتے سناتے ہی موت نصیب ہو، آمین تو کہہ دیں یار۔ اللہ تعالیٰ اسی رستے میں نا موت عطا کرے۔ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، عہد نال احمد صدیندے گزر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیا کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھی ہیں، اپنی اولاد سے فرمانے لگے تمہیں حضور کا ایک فرمان سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب سنائیے، بتائیے۔ تو کہنے لگے کہ نبی کریم علیہ السلام کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مکہ مکرمہ سے پیدل حج کے لیے نکلا، کہاں سے جی؟ لفظوں پہ غور کرنا، یہ نہیں فرمایا گھر سے پیدل چلے،
کہاں سے؟ یہ تو ایک اہل مکہ کے لیے فضیلت ہو گئی، اور پھر دوسری بات یہ کہ جو لوگ یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں جا کے ٹھہرتے کہاں پہ ہیں؟ مکہ میں ٹھہرنا ہے نا سب سے پہلے. چلیں کوئی حرم شریف کے قریب ٹھہر گیا تو کوئی عزیزیہ میں، تو کوئی خالدیہ میں، تو کوئی شوقیہ میں، یہ جگہوں کے نام ہیں وہاں، لیکن رہنا تو مکہ مکرمہ میں ہی ہے نا سب نے. فرمایا جو مکہ مکرمہ سے پیدل حج کے لیے نکلا، حتیٰ کہ حج کر کے واپس مکے لوٹ آیا، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے عوض اسے 700 نیکیاں عطا فرمائے گا. اور اگلے لفظ سنو گے تو اور خوش ہو جاؤ گے. محبوب کریم فرمانے لگے 700 نیکیاں ملیں گی اور ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہوگی. ہر نیکی گویا اسے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں عطا کی جائیں گی. کہ جب وہ چلے گا ایک قدم پہ، اللہ ایک قدم پہ صرف 7 کروڑ نہیں، اللہ اسے ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا.